عائشہ منرل واٹر میں کھانا بنانے کے لیے آتی ہے تو اینی پھر ٹینکی کے پانی میں کھانا بنا دیتی ہے اور کہتی ہے یہ سب ان کو وہم ہے، دیکھیے اب یہ کھائیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ عائشہ سمینا کو کہتی ہے سائقہ گئے ہوئے ابھی کچھ سال ہی ہوں اور ایسے پریٹینڈ کرتی ہیں جیسے صدیوں سے وہیں رہ رہی ہیں۔ سائقہ اپنی امی کو کہتی ہے بھابھیوں نے گھر کا حال دیکھیں کیا نکالا ہوا ہے، میرا کمرہ تو اچھے سے صاف کروایا تھا، تو اس کی امی کہتی ہیں ہاں میں نے خود کروایا ہے۔ سائقہ کہتی ہے کہ آپ نے اپنی بہوؤں کو بہت سر پہ چڑھایا ہوا ہے، نہ بچوں کا خیال ہے نہ شوہر کا۔ حمید اپنی دوسری بیوی کے پاس نہیں جاتا، اپنی بہن کی وجہ سے پہلی بیوی کے پاس ہی رہتا ہے۔ فاخر آمنہ کو کال کرتا ہے لیکن وہ کال نہیں اٹھاتی۔ اینی کی چھوٹی بہن کہتی ہے کہ اب آج یہیں رک رہے ہیں۔ اینی کہتی ہے جب تک سائقہ پھوپھو ہیں تبھی شرط لگا لو مجھ سے۔ عائشہ کا بھائی تیار ہو رہا تھا کافی تو اس کی امی کہتی ہے کہاں پر تیار ہو کر جا رہے ہو، تو وہ کہتا ہے یہیں پر ہوں، کہیں نہیں جا رہا۔ اینی، فاخر اور فاخر کی چھوٹی بہن کہتے ہیں کہ گھر میں ضرور کوئی کھچڑی پک رہی ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ۔ فیاض ظہیر کو کہتا ہے کہ وہ دور پرانے تھے جب بچوں کی چھوٹے چھوٹے ہوتے شادی کر دی جاتی تھی۔ آپ نے اینی اور فاخر سے پوچھا کہ وہ شادی کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں؟ اب دور بدل گیا، سوچ بھی بدل لینی چاہیے، لیکن ظہیر کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عائشہ اور سمینا کہتی ہیں کہ عدالت لگی ہوئی ہے۔ حمید عائشہ کو کہتا ہے کہ بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ اینی اور فاخر کی شادی کرنی ہے۔ عائشہ کہتی ہے اچھے شوہر تو نہ بن سکے لیکن اچھے باپ تو بن جائے۔ عائشہ کا بھائی اپنا رشتہ دیکھنے خود ہی چلا جاتا ہے کیونکہ اس کی امی اس کی شادی جان بوجھ کر نہیں کروا رہی ہوتی۔ لڑکی کا والد پوچھتا ہے اس سے کہ کیا کرتے ہو، تو وہ بتاتا ہے کہ ابا کی 3-4 مکان اور 3 دکانیں، ان کا کرایہ جاتا ہے، اس سے گزر بسر ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ سارے معاملات طے ہو جائیں تبھی امی کو بتاؤں۔ عائشہ کہتی ہے مجھے اپنی بیٹی کی فیوچر اور زندگی بہت عزیز ہے، میں تمہارا یہ گھر چھوڑ کر چل جاؤں گی۔ حمید کہتا ہے چلے جاؤ۔ عائشہ آئینی کو کہتی ہے ہم امی کے گھر جا رہے ہیں، جلدی سے سامان پیک کرو، وہ کسی کی بات نہیں سنتی۔ سمینا عائشہ کو بہت روکتی ہے لیکن وہ نہیں رکتی اور چلی جاتی ہے۔ عائشہ کی امی بہت پوچھتی ہے وجہ لیکن وہ نہیں بتاتی اور کسی کو بھی وجہ نہیں پتہ ہوتی۔ حمید کی امی کہتی ہے سائقہ اور فیاض آئے ہوئے ہیں، وہ کیا سوچیں گے، میری بیٹی کو بہت طعنے ملیں گے، ابھی جاؤ اور عائشہ کو کچھ بھی کر کر منا کر لے کر آؤ۔ ظہیر بھی یہی کہتا ہے۔ حمید اپنے سسرال میں آتا ہے، اپنی چھوٹی بیٹی کا پیار کرتا ہے اور کمرے میں چلا جاتا ہے۔ کوئی لڑکا ہوتا ہے جو اینی کے پیچھے لگا ہوتا ہے، وہ ان کے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے کہ اینی آئے گی اور اس کا دیدار کرے گا، تو اس کا دوست کہتا ہے میں جا رہا ہوں، تم نے آنا ہے تو آ جاؤ۔ ظہیر عائشہ کو کہتا ہے پلیز مان جاؤ، فاخر گھر کا بچہ ہے، اس کا جو ہوگا سب ہمارا ہوگا، اس پہ ہمارا حق ہوگا۔ عائشہ کہتی ہے آپ کتنے خود غرض انسان ہیں، مجھے تو لگا تھا کہ آپ بھائی جان کی طبیعت کی وجہ سے یہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ حمید کہتا ہے ہاں میں خود غرض ہوں کیونکہ مجھے روپے کے لیے بھائی جان کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، تم اس اذیت کا اندازہ نہیں لگا سکتی، پلیز تم میرا ساتھ دے دو۔ سمینا بھی اپنی ساتھ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا عائشہ واپس آئے گی، وہ سب لوگ واپس آ جاتے ہیں تو سمینا حیران ہو جاتی ہے۔ حمید اپنے بھائی کو بتاتا ہے کہ عائشہ مان گئی ہے فاخر و اینی کی شادی کے لیے۔ عائشہ کہتی ہے میری بیٹی بہت چھوٹی ہے لیکن اس کی اسٹڈی جاری رکھوائیے گا، تو اس کا جیٹ کہتا ہے ہاں بچے پڑھتے رہیں گے۔ اینی کہتی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں ہو رہی کہ بڑوں کے درمیان کیا بات چل رہی ہے، ہمیں اپنے آنکھ اور کان کھلے رکھنے ہوں گے۔ سمینا عائشہ کو کہتی ہے تم کیسے مان گئی اس رشتے کے لیے، ہم دونوں نے تو یہ طے کیا تھا کہ ہم یہ جنگ لڑیں گے۔ عائشہ کہتی ہے حمید نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ سمینا کہتی ہے تم نے اپنے گھر بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی جان داؤ پہ لگا دی۔